اب یار لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس اختیار آ جائے، جس کے پاس حکومت آ جائے، بے شک اس کی اختیار، اس کی خلافت، اس کی حکومت کی نص نہ قرآن سے ملے نہ مصطفیٰ کے فرمان سے ملے، جو لوگوں کو جمع کر کے اپنی خود ہی کوئی اپنے آپ ہی امام بن جائے، خلیفہ بن جائے، ہادی اور مہدی کا دعویٰ کر لے، کلیم کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں نا، لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہورنی تے اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوئی۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ سلامت رکھیں، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ٹائم زیادہ لگ گیا نا، اب میرے مائنڈ میں تو کچھ اور تھا، وہ ہوا نہیں، لیکن توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر ایرا گہرا، ہر نتھو خیرا، ہر لنڈی مچی، ہر زہد بکر ہادی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہدایت یافتہ کی کچھ شرائط بیان کی، کچھ واجبات بیان کیے، کچھ لوازمات بیان کیے، نہیں سمجھ رہے۔ فرض کریں خطیب ہونے کے لیے کوئی بندہ کہے، لوگ مجھے کہیں یہ خطیب ہے، تو خطیب ہونے کی شرط ہے خطاب تو آنا چاہیے نا، بولو یار، کسی کو شوق ہو لوگ مجھے کہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہے، وہ بھائی پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی کہے بھائی لوگ مجھے کہیں پروفیسر صاحب آگے، تو کالج جا کے پڑھاؤ گے تو پروفیسر بنو گے نا۔ کوئی کہے جی لوگ مجھے کہیں یہ مصور ہے، وہ تصویر بناؤ گے مصور بنو گے۔ اب پڑھ قرآن، میرے مائنڈ میں تھا 14 کی نسبت سے 14 آیتیں پڑھتا، لیکن ایک میں بات کلیئر ہو جائے گی، توجہ میری طرف کی، پڑھو قرآن۔ اللہ نے ہادی اور مہدی کی جو شرائط بیان کی ہیں، جو واجبات بیان کیے، جو لوازمات بیان کیے ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کیے ہیں، وہ سنو۔ سورہ دہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اسے سورہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 24۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ گالی بک گئی۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ نے کہا رہے ہر نتھو خیرے کو ہادی نہیں ماننا، مہدی نہیں ماننا، پیشوا نہیں ماننا، رہبر نہیں ماننا، لیڈر نہیں ماننا، امام نہیں ماننا، اطاعت نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی۔ کس کی؟ مولا فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ ہوئے نہیں سمجھ رہے یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے خبردار، وہ ہادی نہیں، وہ مہدی نہیں۔ مولا کون؟ فرمایا جس نے، یا علی، فرمایا جس نے گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ ہماری کتب اہل سنت کھولے، شخصیات کے اوپر کتابیں لکھی گئی، الاستیعاب، اسد الغابہ، 5 سے 6 ہزار صحابہ کے حوال لکھے ہوئے۔ کون سا صحابی، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کے قبیلے کا نام، کب کلمہ پڑھا، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اس کی ماں اور اس کے باپ کی شادی سے پہلے، نہیں سمجھ رہے، اس کے باپ اور اس کی ماں کی شادی سے پہلے ماں اور باپ کا پہلے آپس میں رشتہ کیا تھا، نہیں سمجھ رہے۔ وہ یارو، وہ مولوی صاحب تو ان کو بھی امام بنائے بیٹھا ہے، مولوی تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جن کے باپ نے سگی بھتیجی سے شادی کی تھی، وہ پیدا ہوئے تھے۔ خاصاں دی گالے آماں آگے، خاصاں دی گالے آماں آگے۔ اس کا مطلب ہے، میری بات سنیں، اب اللہ نے قرآن میں شرائط بیان کی، اس آیت میں 2 ہے کہ وہ ہادی اور مہدی نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو کافر رہ چکا ہو اور گناہ، بولو یار، گناہ کر چکا ہو، نہ لڑائی نہ جھگڑا،
نہ لڑائی نہ جھگڑا. توجہ میری طرف رکھیے گا, حیدری آپ کے سامنے کھڑا ہے. چھوڑیں لائٹ کو چھوڑیں. نہ لڑائی نہ جھگڑا. مولوی جی اللہ کی اس آیت کو اٹھا, کتابیں کھول, ایک ایک بندے میں رکھ کے چیک کر. نہیں سمجھے مولوی جی, اور تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا, مٹ جائے گا. تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا. آپ مجھے بتائیں, بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں, ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں. اچھا سنیں, بات سنیں, ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کچھ لوگ, اچھا بات سنیں, بڑی خاص بات ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہادی اور مہدی وہ نہیں ہو سکتا جس نے گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری. بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے, ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا, صرف اعلان نہیں کیا, نبی تو تھے نا. اور یار نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا, صرف اعلان نہیں فرمایا ابھی. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے, چونکہ حضور نے ابھی اعلان ہی نہیں فرمایا, وہ گناہ بھی ہوتے رہے, شرک بھی ہوتا رہا, شراب بھی چلتی رہی, زنا بھی چلتے رہے. نہیں سمجھ رہے یار, وہ یار لات منات کی پوجا بھی ہوتی رہی. اب جب حضور نے اعلان فرما دیا, تو بے شمار لوگ ایسے تھے, انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیے. بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. گناہ بھی چھوڑ دیے, شراب بھی, چوری, ڈاکہ, زنا, سارا چھوڑ دیا. شرک بھی چھوڑ دیا, لات منات کو بھی چھوڑ دیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. اگر تو اللہ اضافت بیان کرتا نا اس جگہ پہ, یعنی حکم لگاتا تو چھوٹ دیتا, رعایت, تو کہتا ہے حبیب چلو, چونکہ جب تک آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے, انہوں نے گناہ بھی کر لیے, کفر بھی کر لیا, چونکہ آپ نے اعلان ہی نہیں کیا. تو جب آپ نے اعلان کر لیا, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, گناہ بھی چھوڑ دیے, تو لہٰذا وہ بھی ہادی اور مہدی ہو سکتے ہیں. اگر تو اللہ, بچوں سے میرا خطاب نہیں, اگر تو اللہ ساتھ اضافت بیان کرتا میرے دوستوں بزرگوں, تو پھر یوں کرتا. اللہ نے بات کی ایبسلوٹ, اللہ نے بات کی مطلق. مولوی جی اللہ تو ان کو ہادی اور مہدی نہیں مانتا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا, اور قربان جاؤں تیری عقل پہ, ان للہ پڑھوں تیری سوچ پہ. تو ان کو ہادی اور مہدی بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں, اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. جلدی اور بیان کرتا ہوں. تیسری سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. گالی مک گئی. اللہ فرمایا خبردار, وہ ہادی نہیں ہو سکتا, وہ مہدی نہیں ہو سکتا, وہ پیشوا, رہبر, لیڈر, قائد, امام, معصوم نہیں ہو سکتا. مولا کون؟ فرمایا جو جاہل ہو. تو اللہ نے کہا او بھائی, وہ جڑا خود لڑتا جا رہا ہے, نہیں سمجھ رہے, وہ جڑا خود لڑتا جا رہا ہے وہ کی بچائے گا. ہادی اور مہدی میں ہوتا کیا فرق ہے؟ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو, اور مہدی کہتے ہیں خود ہدایت یافتہ. اے نہیں کہ آپ ہی روڑ دی جا تو دوسرے نے متاں دے دی جا. نہیں سمجھ رہے میری بات. اللہ نے کہا کہ جس کو, بڑی خاص بات ہے, کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے, کوئی مسئلہ پوچھا جائے, جو ایٹ دی سپاٹ, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, جو انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے ہر سوال کا جواب دے رہا. اللہ کا قرآن
کہتا ہے وہ ہے ہادی اور مہدی. یہ جملہ سنیں, اور جس سے چھوٹا سا سوال پوچھا جائے, یا چھوٹا کر رہا ہوں, چھوٹا سا سوال پوچھا جائے, جس کو چھوٹے سے سوال کے جواب کے لیے گھر جانا پڑے, وہ ہادی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم میں ہے. یار میں کہہ بتاؤں, کتابیں بھری پڑی ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سے ابی بکر تو بھی سن, عمر تو بھی سن, عثمان تو بھی سن, سعد تو بھی سن, خالد تو بھی سن, بلال تو بھی سن, مقداد تو بھی سن, سلمان تو بھی سن. میرے بعد اگر علی کو ہادی بناؤ گے تو ہدایت کو پاؤ گے, کسی اور طرف جاؤ گے تو گمراہی کو پاؤ گے. یہ تھوڑا کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. میں قرار کو ماننے والا ہوں, فرار کو نہیں. آقا علیہ السلام اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہادی اور مہدی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کسی قسم کی کوئی بندہ اپنی پرابلم لے کے آئے, کوئی مشکل لے کے آئے, کوئی بھی اشکالات لے کے آئے, جو اسی قدموں پہ جواب دے کے بھیجے. اب مولوی بتا, اس گھر کے بچے اور بچیاں بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں. جبریل تو اس گھر کے بچوں سے آ کے ٹیوشن لیتا ہے. علم تو اس گھر کی باندھی ہے, علم تو اس گھر سے خیرات لیتا ہے. بتا مجھے پہلے سے لے کے 12ویں تک کسی ایک شخصیت کے بارے میں بتا کہ جس نے دنیا کی کسی ادارے, کسی مدرسے, کسی سکول سے آ کے علم حاصل کیا. اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. مولوی ہادی اور مہدی وہ ہوتا ہے جسے اللہ پڑھا کے بھیجے. یارو بے شمار تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. نہیں سمجھ رہے بات میری. وہ کہتے تھے ہدایت کے لیے کچھ بھی لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں, کتاب کافی. میں سوال پوچھتا ہوں, جب کتاب کافی تو بعد میں کتاب کافی نہیں کیوں نہیں؟ ہر فیصلہ ہی کتاب کے خلاف. نہیں سمجھ رہے میری بات. وہ یارو ہر فیصلہ ہی کتاب کے خلاف. تو جب کتاب والا آیا نا, کتاب والے علی ابن ابی طالب یار, جب انہوں نے آ کے پھر کتاب کے مطابق یہ فیصلے. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھو, اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں. پھر جب فیصلے کتاب کے مطابق ہادی برحق نے کیے تو پھر کہتے تھے قال عمر بن الخطاب لولا علی اور لہلک عمر. ہائے 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 ہائے. پھر کہتے تھے علی آپ نہ ہوتے, آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. میں وہ فیصلے نہیں سنانے کے لیے آیا تھا کہ جو غلط فیصلے ہوتے تھے اور مولا درست کرتے تھے, بلکہ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں. نہیں سمجھ رہے او بھائیا, بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں, ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں. یار لوگ جو کہتے تھے نا کتاب کافی ہے, ان کو تیمم کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. میرے سر پہ قرآن رکھو, نہ کسی کی گستاخی نہ کسی کی بے ادبی. وہ میں بخاری مسلم دے رہا ہوں, جا اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں. تے پھر مان لے نا, من پھر اللہ دے بنائے ہوئے ہادی اور نہیں تے خود ساختہ ہادی اور نہیں. اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اقبال کہتا ہے یہ حکومتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہادی اور مہدی نہیں ہوتے,
حکومتیں جن کے پیچھے بھاگتی ہیں وہ ہادی اور مہدی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسد اور بغض کا آغاز ہی یہ ہے کہ جب بندہ اس کا اہل نہ ہو، اس میں یہ قابلیت نہ ہو، تو پھر وہ دوسرے کی اہلیت، دوسرے کی قابلیت سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ، عداوت، دشمنی، بغض رکھتا ہے۔ تو اسی لیے بغض کی سب سے بڑی تو دلیل ہے، کوئی ایک شہزادہ نہیں میرے آقا علیہ السلام کا جس کا طبی وصال ہوا ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے امام سے لے کے آخری تک آ جائے، ہر ایک امام کو شہید کیا گیا۔ تو شہید کرنے والے کون تھے؟ میرا خیال ہے عیسائی تھے، کافر تھے، کافر جی، مسلمان، کئی صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم تو تھی نا، بولو۔ پرابلم یہ تھی کہ 14 جیسا اللہ نے کائنات میں بنایا ہی نہیں تھا، جو اللہ کے نور سے بنے، جن کو اللہ نے پہلے دن سے ہدایت یافتہ بنایا، جو ہادی اور مہدی بنا کے دنیا میں گئے، بولو یار۔ تو جو گھوم پھر کے آئے ان کو مسئلہ تو تھا نا۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو میں نے کتب اہل سنت سے پڑھا ہے، 2 طرح کے لوگ آئے تھے اہل بیت سے جنگ کرنے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو کلمہ پڑھ کے آئے، ایک وہ طبقہ تھا جو کلمہ کے بغیر آئے۔ جو کلمہ کے بغیر آئے نا اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر شام کے بازار میں، دمشق کے بازار میں گھمایا۔ کہاں بازار کا ماحول، کہاں سید زادیاں۔ جب پاک بیبیوں کا یہ قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا تو وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اور دیکھتے ہی کہتا ہے میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تذکرے سنے ہیں زینب کے، اس کی عظمت کے، اس کی شجاعت کے۔ حضرت فضہ جو ضعیفہ ہو چکی ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی ہیں، فرماتی ہیں یزید پلید جس گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، تو اس پاک سجدہ کی پاک بیٹی سے بات کرنے کی بات کرتا ہے۔ یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ ایک سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھتا ہے۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں جو یزید کے سیکیورٹی گارڈ تھے نا، 500 کے قریب، وہ حبشہ سے تھے۔ جب حضرت فضہ نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، حبشیو آج تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج تمہاری نظروں کے سامنے یہ یزید پلید تمہارے ملک کی بیٹی، اس کو قتل کرنے لگا ہے، تمہاری غیرتیں کدھر گئیں؟ جب یہ انہوں نے سنا تو انہوں نے تلواریں نکال لی، کہا خبردار اگر سپاہی یزید کا جو بھیجا ہوا ہے اگر حضرت فضہ کی طرف بڑھا تو ہم یزید کا سر قلم کر دیں گے۔ یزید پلید نے اشارے کے ساتھ اپنے سپاہی کو روک دیا۔ جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت فضہ تو بچ گئی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ کی طرف پھیر لیا، فرماتی ہے نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے آپ کی امت میں سے 500 تلواریں نیام سے باہر نکل آئی۔ نانا جان آج آپ کی بیٹیوں کے لیے، وہ بیٹیاں جو آپ کی گود میں کھیلا کرتی تھی، آپ کی امت میں سے وہ بے وفا امت جس کے لیے آپ غاروں میں روتے رہے، جس کے لیے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، جن کو لا الہ الا اللہ پڑھایا، محمد رسول اللہ پڑھایا، علی ولی اللہ پڑھایا، جن کو نماز دی، روزہ دیا، حج دیے، عمرہ دیے، اخلاق، کردار، گفتار کو سنوارا۔ نانا جان آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آپ کی امت میں سے ایک تلوار بھی نیام سے باہر نہیں نکلی۔ لعنت اللہ علیہ۔